الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.
معزز سامعین کرام، لائق عزت احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یوں تو اس دنیا میں بے شمار عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بظاہر ایک فرقے اور ایک مسلک میں بھی مختلف عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، جن کا ظاہراً مسلک اور فرقہ بھی ایک ہی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عقیدہ ہمارے اسلام کی دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس عمارت کی، جس بلڈنگ کی یا کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی راہ میں اگر آپ کی بنیاد کمزور ہے تو آپ ساری زندگی مار کھاتے رہیں گے، اور اگر آپ بلڈنگ ہو یا اپنی زندگی کا سفر ہو، ہر شخص کے اپنے سپنے ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں سکولز میں بنیادی طور پر جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اگر کسی بچے کو یہ سمجھ آ جائے بنیادی طور پر ہی کہ ابھی جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے یہ میری اساس ہے، یہ میری بنیاد ہے، اساتذہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ بیٹا یہ سبق تجھے جو پڑھایا جا رہا ہے، ABC الف با تا سا 1 2 3، یہ سبق تجھے ساری زندگی کام آنا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، چونکہ یہی سے آگے آپ بڑھیں گے تو آپ پھر لغت کی دنیا میں چلے جائیں گے، گرامر کی دنیا میں چلے جائیں گے، فارمولوں کی دنیا میں چلے جائیں گے، تو اس کی بھی بنیاد یہی چیزیں ہیں۔ تو اگر اس کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور وہ ان چیزوں کو صحیح سمجھ جائے، تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ اس بچے کو، اس نے شروع میں بڑی محنت کی ہے جی، اس لیے آج کامیاب ہے، اور ہم نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے، آپ کی اساس مضبوط ہے، تو آپ مضبوط ہیں۔ اگر آپ کی اساس اور بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ چاہے اس کے بعد جتنے مرضی جتن کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، یقین جانیے گا کہ وہ بات کی محنت آپ کے شاید تھوڑا بہت تو آپ کو فائدہ دے سکے، لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں دے سکتی۔
تو میرے بھائیو، دین اسلام ہمارا مذہب، یہ تو ہمیں ہمارے لیے کائنات میں سب سے پیاری چیز ہے، ہماری سب سے محبوب ترین چیز ہے، اسی پہ ہی ہماری زندگی کی نجات ہے، ہماری اخروی کامیابی ہے۔ تو اس کی اساس اور اس کی بنیاد میرے بھائیوں یہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ہے، اور عقیدہ ایک ہی عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے دنیا میں عقائد کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے مختلف قسم کے عقائد دنیا کے سامنے رکھے۔ مرجئہ آئے، معتزلہ آئے، اور بڑے بڑے عجیب ترین عقائد سے مختص یہود آئے، نصارہ آئے، کہ جن کے عقائد میں معاذ اللہ عقیدے کا سب سے بڑا گناہ جو عقیدتاً اس کائنات میں موجود ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ اس سے متصف ہوئے کہ ان کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ عقائد بہت ہیں اور سب ہی عقیدہ توحید کے علاوہ خطرناک اور سنگین ترین ہیں، لیکن میرے بھائیوں عقائد کی دنیا میں سب سے بدترین عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اٹھا کے رب مان لیا جائے، یعنی اللہ کا بیٹا مان لیا جائے۔ اللہ کا بیٹا ماننا اس کو رب ماننے کے مترادف ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہ عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، تو اللہ رب العزت نے قربان جاؤں اپنے رب کی مصلحتوں پہ، حکمتوں پہ، اس کی بے شمار رحمتوں پہ، کہ میرے بھائیوں ہمارے اس اللہ نے ہماری قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے، قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ اگر اس عقیدے، ان کے اس عقیدے کی کمزوری کو بیان نہ کرتے تو یقین جانیے کہ آج ہم نہ جانے کہاں کھڑے ہوتے۔ عقیدے کی اس کمزوری کے باوجود اگر آج یہ حالات ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ان کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور اور اللہ کے جز میں سے اجزاء میں سے ایک جز ہیں، اس عقیدے کی کمزوری کے بیان کرنے کے باوجود یہ حالات ہیں، تو اگر اللہ بیان نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی کمزوری کو بیان فرمایا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی کہ اے یہودیوں، جو تمہارا عزیر میرے بندے کے بارے عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں، جو تمہارا میرے بندے عیسیٰ کے حوالے سے یہ خیال اور عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ رب ہے، تو یاد رکھیے یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اس کی اصلاح کرو، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ سورہ توبہ ہے 10واں پارہ، اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت فرمائی اور بڑے احسن انداز سے وضاحت فرمائی۔ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، مجھے اور آپ کو سابقہ امتوں کے عقیدے کی کمزوری پر تنبیہ فرمائی اور ہمیں سمجھانا چاہا کہ اے امت محمد، تم سے پہلے یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے، اور یہ دونوں، ان دونوں کو اللہ کی طرف سے شریعتیں بھی عطا ہوئیں، کتابیں بھی ملیں۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی عام یہ کوئی مذہب ہے، یہ منزل من اللہ مذہب ہے، شریعت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ان سے عقیدے کی ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ یہودی اپنے نبی عزیر کی محبت میں اتنے کھو گئے، اتنے کھو بیٹھے کہ انہوں نے اس اللہ کے بندے کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اتنا محبت میں غلوف کر بیٹھے، کہنے لگے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے بڑے قریب ہوا کرتے ہیں، انبیاء اپنے رب کے بڑے قریب ہوا کرتے ہیں، اس محبت میں وہ کہنے لگے کہ یہ قرب جو ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک باپ بیٹے کے درمیان ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ بھی دونوں باپ بیٹا ہیں، العیاذ باللہ۔ اور یاد رکھنا، امت محمد اسی طرح عیسائی بھی آئے، انہوں نے کہا مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ بن مریم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ اور روح یعنی حضرت جبریل اور اللہ، یہ تینوں مل کے رب بنتے ہیں، یہ تینوں ایک رب کے تین اجزاء ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تین رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یاد رکھیے ذالک قولہم بافواہہم، امت محمد یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدے کی کمزوری تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو نبی تو مانا، لیکن نبی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس نبی کو اللہ کا بیٹا بھی مان لیا، اپنا رب بھی تسلیم کر لیا۔ یہ غلطی نہ کرنا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، میرے رب نے انہیں نہیں یہ تعلیم دی کہ تم نے میرے بندے کو میرا بیٹا ماننا ہے، یہ میری تعلیمات نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی، اور جی ہم کیوں پیچھے رہ جائیں جی، وہ تو کرتے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ اور میرے بھائی، ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے تم نے ان کی کاپی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے قدم پر قدم نہیں رکھنا۔ یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ ہم
اپنے نبی کے ماننے والے ہونے کے باوجود، اپنے نبی سے محبت کرنے کے باوجود، ہم اگر اپنی زندگی میں اگر کسی کو شخصی اعتبار سے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں یہ غلطی نہیں کرنی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ اللہ تکلیف سے مبرہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے رب کو کوئی تکلیف دینے کی طاقت نہیں رکھتی، ایک ذرے کی بھی۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ہوائیں، بڑی بڑی طاقتور چیزیں، آگ، پوری دنیا کی مخلوقات مل جائیں تو میرے بھائیوں رب کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کوشش کرتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دینے کی، اذیت دینے کی، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جبکہ میری کوئی اولاد نہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ میرے بھائیوں سب سے کفریہ جملوں میں سب سے بڑا کفریہ جملہ ہے کہ عزیر ابن اللہ، اسی طرح مسیح ابن اللہ یا نور من نور اللہ، یہ کفریہ جملوں میں سے ہیں میرے بھائی۔ اصلاح ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان جملوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ پس پردہ، بظاہر تو باپ بیٹا کہنا ماننا، اور پس پردہ تو عزیر کو رب مانا جا رہا ہے، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ زیادہ رب ماننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل پس پردہ حقائق یہ ہیں، دنیا سمجھتی نہیں۔ یہودی عیسائی اس بات کو ماننے کے باوجود کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ العیاذ باللہ اگر رب ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سولی پر چڑھنے سے کیوں نہیں بچا پائے؟ کیوں نہیں اس بات کو مانتے؟ عیسائی تو، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تھا آسمانوں پہ زندہ، اور ان کا ایک شبیہ بالکل جو جس کی صورت شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی جلتی تھی، اس کو یہودیوں نے پکڑ کے تو سولی پہ چڑھا دیا۔ لیکن عیسائیوں میں سے اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے کے باوجود، رب ماننے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ وہ میرے بھائی اگر وہ رب تھے تو کس کی ہمت ہے کہ رب کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکا سکے؟ کتنے عقیدے کی کمزوری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے عقیدہ سمجھایا، عقیدہ، اور اس میں چھپے جو راز تھے اس پر اللہ رب العزت نے وہ پردہ اٹھایا۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، میرے رب نے فرمایا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ کفر کیا انہوں نے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ
اللہ کے اور بھی اجزاء ہیں، اللہ معاف فرمائے، تو یہ کفر ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ میرے رب نے فرمایا لوگو سن لو، میرا کوئی جز نہیں ہے، نہ میں مشترک ہوں، نہ مجھ سے کوئی نکلا ہے، میں ایک ہوں، احد ہوں۔ پوچھا نا جب عیسائیوں نے اللہ کی تعریف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اللہ کا تعارف جب اللہ کے رسول سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ یہ 4-5 آیتوں پر مبنی سورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اپنا تعارف فرمایا۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا محبوب پیغمبر میرے ان بندوں کو یہ بات بتا دیں جو میرا تعارف جاننا چاہتے ہیں، ان کو یہ واضح اعلان فرما دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے بھی اکیلا اور ہے بھی بے نیاز۔ ہر عقیدے کی اللہ نے نفی فرمائی۔ اب اکیلا بندہ تو دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا جی، چونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں یار کلا بندہ کوئی چیز نہیں، اور دنیاوی اعتبار سے یہ بات ہے بھی 100% ٹھیک کہ کوئی بندہ دنیا میں اکیلا رہ کے پوری نہیں ڈال سکتا، اس کو ضرور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اگر ایک وقت کا وزیر اعظم بھی ہے، وقت کا اگر صدر بھی ہے، تو ایک وقت میں اسے ایک موچی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسے جوتے سلوانے کے لیے، نئے جوتے پہننے کے لیے، اسے ایک درزی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، نئے کپڑے سلوانے پہننے کے لیے اسے مارکیٹوں اور بازاروں میں بھی جانا پڑتا ہے، اسے گھر بنانے کے لیے ایک مستری اور مزدور کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اکیلا بندہ کوئی چیز نہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اللہ اس مخلوق کے نظریات سے بڑھ کے، اللہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے نا، اس لیے ہماری ذہنی جو سوچ اور فکر ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا تو ہوں لیکن ہوں بھی بے نیاز، مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میں تو کن کہتا ہوں، آسمان اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں کن کہتا ہوں تو یہ نہ ختم ہونے والی زمین بچ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں تو یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کن کہتا ہوں تو یہ دریا اپنی موجوں میں چل پڑتے ہیں، میں کن کہتا ہوں تو آسمان سے بارشیں برس پڑتی ہیں، میں کن کہوں تو بارشیں رک جاتی ہیں۔ اس لیے میں بے نیاز ہوں۔ اے مالک کل، اے خالق کل،
رازق کل اے حاکم کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا مالک وہ نہیں خالق وہ نہیں بن سکتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی مالک وہ نہیں خالق وہ نہیں بن سکتی نہیں جس سے ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جا نہ سکا وہ خالق ہے یہ مالک ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں کوئی شریک نہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ درس دیا یہ سبق پڑھایا دنیا والوں سن لو یہ عقیدے کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی کہ تم اللہ کے بندے کو اٹھا کے اللہ کا بیٹا ماننے لگ جاؤ اور پھر اسی کے در پردہ پھر تم اسے رب ماننے لگ جاؤ اس عقیدے کی نفی فرمائی چاہے کوئی بھی ہو فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا ان یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مانا کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر کی صورت میں مسیح عیسیٰ بن مریم کی صورت میں اللہ کا بیٹا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تم نے بہت بڑا بول بولا ہے یہ تم نے بہت بڑا کلام کیا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا تم نے اتنا بڑا بول بولا ہے کہ اگر اس بول کی پلیدگی کی وجہ سے اس بول کی برائی کی وجہ سے فرمایا قریب ہے کہ پہاڑ پھٹ جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں زمین شق ہو جائے اور اس دنیا میں ککھ نہ رہے یہ تمہارا اتنا بڑا بول ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کا بیٹا ہے ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں جو اللہ رب العزت نے فلسفہ اولاد رکھا ہے اللہ اس سے بے نیاز ہے اللہ اس سے مبرہ ہے اولاد اس لیے اللہ عطا کرتے ہیں تاکہ والدین کا بڑھاپے میں ساتھ ہو ان کا سہارا بنے جب ان کی کمر جھک جائے جب ان کی ٹانگوں میں طاقت ختم ہو جائے تو اس وقت نوجوان بیٹا ان کو کندھا دینے والا موجود ہو ان کا آسرا اور سہارا بنے فلسفہ اولاد یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں
مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ کمزور عقیدہ ہے۔ ابھی یہ 25 دسمبر آنے والا ہے، یاد رکھیے گا، آج 24 ہے اور کل 25 ہے۔ اس 25 دسمبر کی نسبت سے ہمارے ملک میں چونکہ ایک حد تک عیسائی کمیونٹی یہاں رہتی ہے، تو وہ اس کو بطور عید مناتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں، صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عیدیں دی ہیں، اگر وہ بھی کوئی دن بھی عید کا رکھیں منائیں ہمیں کوئی شکوہ نہیں، لیکن جس نسبت سے وہ عید مناتے ہیں، جو الفاظ اس موقع پر وہ بولتے ہیں، ہمیں اس سے نہ صرف تحفظات ہیں بلکہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تم کفر کر رہے ہو، کہ جب وہ اس 25 دسمبر کو وہ اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں۔ ہم اس لیے بھی نہیں روک سکتے کہ ہم کیا کریں، ہمارے ہاں تو اب ان سے بھی زیادہ زور و شور سے منایا جاتا ہے، ہم اس لیے ان کو یہ نہیں روک سکتے کہ تم نہ بناؤ، غلط ہے یہ بھی وہ بھی، لیکن بھائی جب اپنی ہی داڑھی میں تنکا ہو تو پھر ہم کسی کو کیا بتائیں کہ بھائی تم یہ نہ کرو، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائیو یہ تم جو کر رہے ہو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور یہ تمہارے کلمات کفریہ کلمات ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ یہ الفاظ میں ایک دفعہ اس لیے بولوں گا کہ نقل کفر نہ باشد، سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو میری کرسمس لفظ ہے، یہ جو الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ان کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا، اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں اور یہ غلط ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں کہاں جاؤں کہ جب ہمارے صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے منسٹرز یہ فخر سمجھتے ہیں، ان کے چرچوں میں جا کے، ان کی مجالس میں جا کے باقاعدہ وہ میری کرسمس ان کو منہ سے بھی بولتے ہیں ایک عید مبارک کے طور پر، اور پھر میری کرسمس کے نام سے کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اس وقت یہاں کس کس کا رونا رویا جائے۔ ایسے جہلا حکمران ہمیں اللہ نے دیے ہیں کہ جو یہ نہیں سمجھتے، ان کو یہ قطعاً پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک عیسائی پادری کو تو خوش کر رہے ہیں لیکن اس پوری دنیا کے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس چرچ والوں کو، عیسائیوں کو تو ان کی خوشامد کر رہے ہیں، لیکن اپنے پالنے والے، اپنے رزق، روزی، عزت، وقار دینے والے رب کی ہم توہین کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بالخصوص میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں، جو مجھے سننے آتے ہیں، آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ الفاظ سننا بھی گوارا نہ کریں، منہ سے کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ظاہر ہے آپ یقیناً آپ کے ساتھ عیسائی کمیونٹی رہتی ہوگی، آتی ہوگی، ملاقات ہوگی، بعض دفتروں میں ہیں، یہ صفائی کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان الفاظ سے کبھی بھی ان کو اپنی زبان سے یہ کلمہ مت ادا کرنا۔ میں تو یہ کہوں گا، اور اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ عمدن قصدن اور ان کی رضا کے لیے کہے تو میرے بھائیو اس کو بعد اسے تجدید ایمان کی ضرورت ہے، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اسے دوبارہ کلمے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے میرے بھائیو۔ ہم
ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے محبوب پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، یہی ہمارا رہنا چاہیے۔ اس کے خلاف کوئی بھی کہے، کوئی بھی کرے، ہم نے اس کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ وہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔